أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الغر المیامین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اس سے پیشتر آیت کریمہ میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو علم کے اندر بڑے پختہ ہیں، اور اس آیت کریمہ میں ان کی ایک بڑی خوبی کو بیان کیا گیا، اور ان کی بڑی خوبی یہ ہے وہ ان آیات پر جو محکمات ہیں اور وہ آیات جو متشابہات ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس بات کا بڑی قوت کے ساتھ اظہار کرتے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے اس طرح سے بیان کیا ہے: یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. اور اس آیت کریمہ میں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان علم میں پختگی رکھنے والوں کی دوسری بڑی خوبی کو بیان کیا گیا ہے، اور وہ ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر ناز نہیں کرتے، ان کو اپنے علم پر کسی طرح کا فخر نہیں ہوتا، وہ تکبر نہیں کرتے، بلکہ اللہ سے وہ یہ دعا کرتے ہیں: اے اللہ، ہمیں آپ ہدایت پر باقی رکھیے گا، وہ ہدایت جو آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر آپ ہمیں استقامت عطا فرمائیے، ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے گا. وہ یہ دعا کرتے ہیں: اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، آپ ہمارے دلوں کو کج نہ کر دیجیے، بعد اذ ہدیتنا، جبکہ آپ نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے. یعنی آپ نے حق کی ہدایت عطا فرمائی، آپ نے محکم آیات پر، آپ نے متشابہ آیات پر ایمان کی ہمیں جو توفیق عطا فرمائی ہے اس پر آپ ہمیں باقی رکھیے گا. یعنی وہ استقامت کی دعا کرتے ہیں، اور یہ وہ اہم ترین دعا ہے جس دعا کا اہتمام حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قلبی مجھے عطا فرمائیے. وہ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا: اس دعا کا آپ اتنا اہتمام کیوں فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دل اللہ کی، رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، اگر وہ چاہے تو اس کو سیدھا رکھ سکتا ہے، وہ چاہے تو اس کو کج کر سکتا ہے، ٹیڑھا کر سکتا ہے. بہرحال ایک مومن کو یہ خوف ہو، ایسا نہ ہو میرا دل کج ہو جائے، اس لیے وہ اس دعا کا اہتمام کرے. یہ راسخین فی العلم، جن کو اللہ نے علم میں پختگی عطا فرمائی، وہ دوسری دعا اپنے اللہ سے یوں کرتے ہیں: وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اور ہمیں آپ اپنے فضل سے رحمت عطا فرمائیے. یہاں ایک غور کرنے کی بات یہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں من لدن کا، اپنے فضل سے آپ ہمیں عطا فرمائیے، اپنے کسی عمل کا واسطہ نہیں دیتے، ان کو کسی عمل پر ناز نہیں ہے کہ ہمارے اس علم کی وجہ سے آپ ہمیں یہ عطا فرمائیے، ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہمیں آپ یہ عطا فرمائیے. نہیں، آپ اپنے فضل خاص سے ہمیں یہ رحمت عطا فرمائیے. اور رحمت بھی کیسی؟ رحمتن. رحمتن پر جو تنوین ہے یہ تفخیم کی ہے، تعظیم کی ہے، یعنی رحمتن واسعتن، آپ وسیع رحمت عطا فرمائیے، بڑی رحمت عطا فرمائیے. ہر طرح کی رحمت کا وہ مطالبہ کرتے ہیں. اور خاص طور سے یہاں جس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے، یعنی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائیے، ثابت قلبی ہمیں عطا فرمائیے. اور ہم آپ سے یہ دعا اس لیے کرتے ہیں انک انت الوہاب، آپ ہی عطا کرنے والے ہیں. ظاہر ہے یہ نعمت آپ ہی دے سکتے ہیں، اس لیے اے اللہ ہم آپ سے اس نعمت کا مطالبہ کرتے ہیں.
اور اس کے بعد وہ یوں بھی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو دعا کی جا رہی ہے وہ کسی دنیاوی غرض سے، کسی مادی غرض سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ خوف آخرت کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے، ربنا انک جامع الناس، آپ لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں، لیوم لا ریب فیہ، ایسے دن میں جس دن میں ذرا بھی شک نہیں ہے، یعنی اس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے۔ آپ قیامت میں میدان محشر میں آپ لوگوں کو جمع کریں گے اور وہاں سب کا حساب کتاب ہوگا، ہمیں اس کا خوف لگا ہوا ہے، اس کا خوف ہمیں دامن گیر ہے، اس لیے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یقیناً اس دن کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اللہ نے اس دن کے وقوع کا، اس دن کے آنے کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے اس دن کا آنا یہ حتمی اور یقینی ہے، اس میں ذرا شک نہیں ہے۔ بہرحال ان آیات سے ہمیں بڑی رہنمائی ملتی ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے علم میں پختگی عطا فرمائی ہے، ان کو اپنے اللہ سے برابر استقامت مانگتے رہنا چاہیے، علم پر ان کو ناز نہیں ہونا چاہیے، غرور نہیں ہونا چاہیے، فقر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو حق پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔